ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. الحمدللہ ہمارے افواج پاکستان نے آج بھارت پر کاری ضرب لگائی ہے. پوری قوم جس کا انتظار کر رہی تھی اس آپریشن کا آغاز کر دیا ہے. اور اس وقت بھارت کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو اس نے یہ جنگ شروع کی ہے جھوٹ بول کر, فالس فلیگ آپریشن کر کے اور ہمارے بچوں کو شہید کر کے, ہماری مسجدوں کو شہید کر کے, اس کا جواب اس کو مل رہا ہے, ملے گا اور اسے بھگتنا پڑے گا. بہت اہم بات یہ ہے کہ افواج پاکستان نے اور پاکستان کی ریاست نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نے ان کی طرح کی لڑائی نہیں لڑی, ہم نے سیویلینز کو اٹیک نہیں کیا ہے, ہم نے بچوں پر حملہ نہیں کیا, ہم نے عورتوں پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے ان کی تنصیبات پر حملہ کیا ہے. انہوں نے ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا, ہماری سیویلین آبادی کو اور مسجدوں کو ٹارگٹ کیا, اور ہم نے ان کی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا ہے. اور پاکستان کی ریاست نے اور افواج نے جس میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جذباتی ہو کر فوری طور پر ایسی کوئی کارروائی نہیں کی جس سے افراتفری پھیلے, بلکہ انتظار کیا ہے, ٹارگٹ کو دیکھا ہے اور بر وقت کارروائی کی ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ اس موقع پر ان کی طرف سے اب ڈپلومیٹک محاذ پر بہت بڑے کام کی ضرورت ہے. پوری دنیا کو یہ ساری سچویشن بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف انڈیا کا ایٹیٹیوڈ ہے اور دوسری طرف ہمارا ذمہ دارانہ رویہ ہے. ہم جنگ بھی لڑ رہے ہیں تو ذمہ داری کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہم اپنے اٹیکس بھی کر رہے ہیں تو صرف فوجی تنصیبات پہ کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے ڈیمز کو نشانہ بنا رہا ہے, وہ ہمارے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے. اس نے یونیلیٹرلی سنتاز معاہدہ ختم کیا ہے, اس نے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے اور وہ تحقیقات سے بھاگ رہا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر سے جو ٹیلی فون آ رہے ہیں, امریکہ انوالو ہو رہا ہے, دیگر ممالک انوالو ہو رہے ہیں, صاف بات ان سے کرنی چاہیے کہ جب تک انڈیا سنتاز معاہدے کو جو معطل کرنے کا کام ہے جب وہ واپس نہیں لے گا, وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرے گا, وہ جو اس نے اٹیک ہم پر کیا ہے اس پر ندامت نہیں کرے گا, وہ اپنی جارحانہ کارروائیوں سے باز نہیں آئے گا, تو ہماری طرف سے بھی کوئی وعدہ نہیں ہے اور ہماری طرف سے بھی امن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جنگ یقیناً تباہی لے کر آتی ہے, لیکن وہ قومیں جو اپنی سالمیت کو اور اپنی آزادی اور خود مختاری کو کمپرومائز کرتی ہیں پھر ان کے لیے کوئی امن نہیں ہوتا, ان کو ذلت کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے. پاکستان ایک ذمہ دار مملکت ہے, پاکستان کے عوام بہادر ہیں. بہت غلطیاں, بہت کوتاہیاں, بہت لڑائیاں ہماری ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت انہوں نے 80 کے قریب ڈرون حملے کیے ہیں, اور ان حملوں کو الحمدللہ ہماری افواج نے ناکام بنایا ہے, اور پوری قوم متحد ہو کر اس وقت کھڑی ہوئی ہے. بلکہ ہماری قوم انتظار کر رہی تھی جوابی وار کا جو ہماری آرم فورسز نے اس وقت کیا ہے, اور ہم مزید بھی انتظار کریں گے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی جارحیت کا اور بھارت کی طرف سے کسی بھی بزدلانہ کارروائی کا اس سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. تو پوری قوم کو متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہے, پورے اپنے اعصاب کا مظاہرہ کرنا ہے, آپس میں تفریق نہیں پیدا کرنی, حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. ڈپلومیٹک محاذ پر جس بڑے پیمانے پر اب کام کرنے کی ضرورت ہے اور پوری دنیا میں اپنا میسج کنوے کرنے کی ضرورت ہے وہ کبھی بھی پوری ہونی چاہیے. صرف ISPR پہ ہمارا بھروسہ یعنی ہمارا صرف انحصار نہیں ہونا چاہیے. حکومت کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, ہماری وزارت خارجہ, ہماری حکومت کی مشینری, ہمارے وزراء بجائے اس کے کہ دانشوریاں جھاڑیں اور طرح طرح کی ادھر ادھر کی باتیں کریں, ان کا کام یہ ہے کہ اب پاکستان کا جو موقف ہے اس کو پوری دنیا تک پہنچائیں. اور اب جو جنگ ہوتی ہے وہ صرف سفارتی محاذ پہ نہیں ہوتی, عوامی سطح پہ پرسپشن ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. بھارت جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, تو بھارت کا جھوٹ تو اب کھل رہا ہے. لہٰذا ہمیں ذمہ داری کے ساتھ اپنی تمام چیزیں پوری دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں تک بھی پہنچانی ہے, اور سفارتی محاذ پہ بھی کام کرنا ہے, اور پوری قوم کو متحد بھی کرنا ہے. پوری قوم ایک ہے, میزائل جہاں گرتا ہے وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں, یہ پاکستان ہے.
اور ابھی ہمارا میزائل چلتا بھی نہیں ہے اور افراتفری انڈیا میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہندوستان ہے۔ لہذا ہمیں مل کر انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی عطا کرے گا۔ نصر من اللہ وفتح قریب وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ بھارت کی بولتی بند ہو گئی ہے اور اس نے جو یہ سارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دادا گیری بنائی ہوئی تھی، پاکستان نے کل کی رات میں اس کو سائز میں کر دیا ہے۔ یہ بابری مسجد ہو، یہ سمجھوتا ایکسپریس ہو، یہ جعفر ایکسپریس ہو، اور جس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی کو اذیت بنایا جا رہا ہے، سکھوں کی زندگی کو اذیت بنایا جا رہا ہے، کرسچن کی زندگی کو اذیت بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک زندہ قوم ہے اور ہم پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے زندہ ہیں اور اسی کے لیے مریں گے، اور فوج کے ساتھ ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے۔ اور اس قوم کو اگر سرحد پر بھی جانا پڑا تو یہ اس کے لیے اعزاز ہوگا۔ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم مریں تو غازی ہیں، اگر ہم مریں تو شہید ہیں، اگر جیئیں تو غازی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم یہ شہادت کا موقع ضائع نہ کریں اور پاکستان ساری دنیا کو بتائے کہ پاکستان میں 25 کروڑ ایک ایسی قوم بستی ہے جو اربوں کی آبادی کی ہندوستانی آبادی کو ایک ایسا سبق سکھا کے جائے گی کہ یہ نسل در نسل یاد رکھے گی۔ اور یہ جو سپر پاورز صلح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ 3 دن لگے رہے اور یہ صلح کی بات نہ چل سکی۔ بالآخر رات کو پاکستان کی عظیم فضائیہ نے اپنا کام دکھایا اور دشمن کے دانت کھٹے کیے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ساری پاکستان قوم کٹھی ہے، اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ شہادت کا موقع ضائع نہ ہونا دے۔ اگر ضرورت پڑی تو میں خود بارڈر پہ جاؤں گا، ضرورت پڑی تو میں خود سرحد میں اپنے کشمیری اور مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور غریب عوام کے لیے جیوں گا اور مروں گا۔ اور جس طرح کے یہاں پہ رفیل کو گرایا گیا اور اس سے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جس طرح 5 جیٹ گرائے گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کارکردگی کو؟ جب یہ 17 جے بن رہے تھے تو میں 2 دفعہ اس کو دیکھنے گیا تھا، اور میں شیون میں 20 بن رہے تھے، میں نے 2 دفعہ اس کو وزٹ کیا تھا، کیونکہ میں بہت سارے دوسرے معاملات کو بھی دیکھ رہا تھا، اور ایک عظیم شخص ڈاکٹر قدیر جو ہے وہ میرا دوست ہی نہیں بھائی تھا، اور ہم نے اس وقت یہ J-17 بنائے اور اس کو ترقی دی، اور اتنی ترقی دی کہ آج رافیل جو ہے J-17 جیسے نئے جہاز کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے۔ اور اگر پاکستان کو ضرورت پڑی تو پاکستان ثابت کرے گا کہ پاکستان ایک ایسی عظیم فضائیہ اور عظیم فوج رکھتا ہے جو پاکستان کے لیے جیتی ہے اور پاکستان کے لیے مرتی ہے۔ بے روک کے حوالے سے عمران خان کی رہائی کو لے کے اس ٹائم جو مدعا آگے بڑھا ہے، ساری جیلوں کو کھول دینا چاہیے۔ اب کیا رکھا ہے؟ یہ ملک صاحب ہمارا کیس لڑتے ہیں، یہ ILF غریب بچوں لوگوں کا کیس لڑتی ہے، ہزاروں لوگ جیل میں ہیں۔ کھولیں جیلوں کے پھاٹک، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ ہم جائیں گے ہجوری، ہم جائیں گے کوٹلی، ہم جائیں گے نیل آباد، ہم جائیں گے نیل، ہم جائیں گے تاؤبٹ، ہم جیئیں گے مریں گے آپ کے ساتھ۔ اور بند کریں یہ سارے ناٹک جو بنائے جا رہے ہیں اور کھولیں جیلوں کے دروازے اور سب کو رہا کریں۔